بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 200 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 250، 251 اور 252۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَمَّا بَرَزْ، اور جب آمنے سامنے ہوئے، لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت بادشاہ اور اس کے لشکر کی، قالوا کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر و استقلال انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی بخش دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم، پس انہوں نے ان کو شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے ان کو حکومت دی، والحکمت، اور حکمت دی، وعلمہ مما یشاء، اور جو علم چاہا انہیں عطا فرمایا، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں کا دفاع نہ کرتے، بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، ولکن اللہ، لیکن اللہ، ذو فضل، فضل والے ہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، جن کو ہم پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، ان پیغمبروں میں سے ہیں جو بھیجے گئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دیجیے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھیے اور لشکر کفار پر فتح یاب کر دیجیے۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی اور داود نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو کرۂ ارض تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہو۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب یہ لوگ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم میں انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ دوسری بات، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی۔ تیسری بات، داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ چوتھی بات، اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، جو علم چاہا اس کو عطا کیا۔ پانچویں بات، اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ چھٹی بات، اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ساتویں بات، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ آٹھویں بات، آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں طالوت اور جالوت کے درمیان مقابلے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ طالوت کے ساتھ ان کا لشکر تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھے،
اور جالوت بنی اسرائیل کا دشمن تھا جس کے ساتھ مضبوط فوج تھی. جب طالوت اور جالوت دونوں بادشاہوں کی فوجوں کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی اور دونوں آمنے سامنے ہو گئے، مد مقابل ہو گئے، تو دشمن کی فوج کا بادشاہ جالوت جو زبردست پہلوان تھا، وہ کئی دنوں تک طالوت اور بنی اسرائیل کو چیلنج کرتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آگے آئے، مگر کسی کو اس کے دو بدو لڑنے کی ہمت نہ. اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کم عمر تھے. ان کے 3 بھائی اسی جنگ میں طالوت کے ساتھ تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں رہ گئے تھے. ان کے والد نے انہیں بھیجا کہ جاؤ کہ جنگ کی خبر لے کر آؤ اور اپنے بھائیوں کی خیر خیریت بھی لے کر آؤ. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو بالکل نو عمر تھے لشکر کے پاس آئے، دیکھا کہ جالوت جیسے زبردست بادشاہ اور اس کی فوج سے دو بدو لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو انہوں نے طالوت بادشاہ سے اجازت مانگی. جب اس نے اجازت دی تو جالوت کے سامنے جا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس گئے اور خود اس کی تلوار ہی سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بھی عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً دفاع کرتے رہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی جو لوگ اس دنیا میں فساد اور بگاڑ کرتے رہتے ہیں ان کو مصلحین اور امن و سلامتی اور درستگی کرنے والے، اصلاح کرنے والوں کے ذریعے شکست دیتے رہتے ہیں. اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو پھر یہ زمین فساد اور بگاڑ اور ظلم و بربریت اور افراط و تفریح سے بھر جاتی. اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل فرماتے ہیں اور ظالموں اور مفسدوں کی طاقت کو توڑتے ہیں اور اچھے لوگوں کو حوصلہ بخشتے ہیں. اس جزئیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظالم کی حکمرانی ہمیشہ باقی نہیں رہتی. جب ظلم و بربریت بڑھ جاتی ہے تو اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. ہمارے ملک بھارت میں اگر ان دنوں فرقہ پرست ظالموں کی ظلم و بربریت چل رہی ہے، موب لنچنگ چل رہی ہے، بلڈوزر کا معاملہ چل رہا ہے، NRC کا مسئلہ چل رہا ہے، ایکسنسریل کوڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، وقت ترمیمی بل کا مسئلہ چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ظلم و بربریت، فساد و بگاڑ اور یہ افراط و تفریط کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے گا. نہیں، ہرگز نہیں. ایک دن اس ملک پر ایسا آئے گا کہ جو ظالم ہے وہ نادم ہوں گے اور جو مظلوم طبقہ ہے اس کو ان ظالموں سے نجات عطا ملے گی. اور وہ دن شاید کہ دور نہیں. دشمنوں کی تدبیریں قطرہ تو رب ذوالجلال کی تدبیریں سمندر. آخر میں یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جن کو ہم پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں سال کے واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بتلائے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی کل کا واقعہ ہو. اور اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی بھی دی گئی کہ پیغمبر وہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.